فرمائی ایک یہودی رسول اللہ کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، آزو بازو میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہودی حضرت بلال سے کہنے لگا، اے بلال کیا بات ہے، کھانا تو میں بھی کھا رہا ہوں، کھانا تو نبی بھی کھا رہے ہیں، جو اشیاء میں کھا رہا ہوں وہی اشیاء تمہارے نبی بھی کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے نبی کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے میں بھی کھا رہا ہوں، تمہارے نبی بھی کھانے کو چاپ کر نکل رہے ہیں، میں بھی چاپ کر نکل رہا ہوں، پھر اے بلال کیا فرق نظر آ رہا ہے جو تم لوگ نبی کے اتنے دیوانے ہو؟ اللہ اکبر۔ مطلب یہ نبی کی برابری کا سلسلہ صحابہ کے دور سے ہے۔ کب سے بھائی بولو؟ فرق اتنا ہے، برا لگے تو برا نہ ماننا بھائی، بعض مرتبہ بعض باتیں کڑوی ہوتی ہے لیکن حق ہے، بولنا پڑتا ہے۔ فرق اتنا ہے، جب یہ برابری کا دعویٰ یہودی کرتا تھا آج وہابی کرتا ہے، فرق اتنا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، پوچھا نبی تو کھا رہے میں بھی کھا رہا ہوں، فرق کیا ہے بلال؟ حضرت بلال کٹر سنی تھے۔ بعض لوگوں کو مسکراہٹ نہیں آ رہی، مجھے ٹینشن ہوتا ہے، آپ سب کو نہیں دیکھ رہے ہیں مگر میں سب کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت بلال نے جواب دیا، نادان دیکھ، تو صرف نبی کے کھانے کو دیکھ رہا ہے، تو نبی کو دیکھ رہا ہے، میں کھانے کو دیکھ رہا ہوں۔ کھانا تیرے سامنے بھی ہے، کھانا نبی کے سامنے بھی ہے، نوالے تو بھی لے رہا ہے، نوالا نبی بھی لے رہے ہیں، چاپ تو بھی رہا ہے، چابان نبی بھی رہے ہیں، لیکن سن، تو جو کھانا کھا رہا ہے وہ نوالا رب کی بارگاہ شکوہ کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، مولا نبی کے دسترخوان پہ آنے کے باوجود بھی تو نے مجھے یہودی کا نوالا بنا دیا۔ نوالا شکایت کر رہا ہے اور جو نبی نوالا لے رہے ہیں وہ نوالا خوش ہو رہا ہے، شکر کر رہا ہے، مولا تو نے مجھے کسی یہودی کا نہیں مصطفیٰ کا نوالا بنا دیا۔ قربان جائے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ایک ایسی جامع گفتگو کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، کیونکہ حالات ذرا خراب چل رہے ہیں تو ایسی باتیں بولنی پڑتی ہے۔ تھوڑا ایمان کو مضبوط کر لو بھائی، اور انشاءاللہ آپ کو بات سمجھانے کے لیے حوالوں کے ساتھ عرض کرتا ہوں، حدیث پاک بھی سناتا ہوں۔ اگر نہیں سمجھ میں آئی تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، عیدگاہ میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے، بات بڑی مدلل ہوتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ صحبت غلط ملی، غلط صحبت کی وجہ سے ذہن پہ گندا اثر ہوتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن آج ایک مرتبہ اچھی بارگاہ میں آ گئے ہو تو ایک اچھی بات لے کر جاؤ، سمجھ میں آئے تب بھی لو، نہیں سمجھ میں آئے تب بھی لو۔ میرے بھائی قرآن اور حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں، کتاب حوالے کے طور پر سامنے رکھ کر بیٹھا ہوں، اور صرف یہ بات سنانے کے لیے میں نے کتاب لے آئی ہے، تاکہ آپ کو بات مضبوطی سے سمجھا دوں، سنا دوں، بتا دوں کہ مصطفیٰ کا مقام کیا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو کیسی شان سے سرفراز فرمایا۔ پیارے بھائیوں، جو حضرات آ رہے ہیں ان سے خواہش کی جاتی ہے ذرا جلدی جلدی تشریف لائیں، آپ اتنا آرام سے تشریف لائیں گے تو کیسے ہوگی عید کی نماز؟ ذرا جلدی جلدی تشریف لائیں، اور جو ہمارے بھائی عیدگاہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹوپیاں خرید رہے ہیں، عطر خرید رہے ہیں، سوچ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، کم سے کم آج تو ٹوپی پہن لینا چاہیے، تو ان سے خواہش کی جاتی ہے ذرا جلدی جلدی خرید کے تشریف لائیں۔ جو بھائی آ رہے ہیں ان سے خواہش کی جاتی ہے جلدی تشریف لائیں، جو حضرات وضو کر رہے ہیں جلدی جلدی وضو کر کے تشریف لائیں۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، ذرا قربان جائیں،
حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کو شفا شریف میں بھی بیان کیا گیا. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں اس حدیث کا ذکر کیا، اور زرقانی میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا، مواہب الدنیا میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا، مشکات شریف میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا. کیا حدیث پاک ہے؟ ذرا غور کیجئے. آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے ضرورت فرما کے تشریف لا رہے ہیں، ضرورت سے فارغ ہو کے تشریف لائے. تو وہ صحابی غور کرنے لگے کہ حضور جس جگہ ضرورت کر آئے وہاں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ ذرا بولے. کستوری کی خوشبو آ رہی. حدیث سنا رہا ہوں، حدیث. صحابی کہتے ہیں ایسی خوشبو جو اس زمانے کی خوشبوؤں کی سردار تھی ویسی خوشبو آ رہی ہے. صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بے چین تھے وہ مقام پر جاؤں جہاں سے حضور تشریف لائے. جیسے ہی موقع ملا اس مقام پر پہنچ گئے جہاں حضور نے ضرورت فرمائی تھی، پیشاب فرمایا تھا. وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو 3 ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں. کتنے؟ 3 ڈھیلے. ذرا بولے بھائی. 3 ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں. صحابی نے ان ڈھیلوں کو اٹھا لیا تو محسوس کر رہے تھے اس میں نمی ہے، یعنی کہ اس سے طہارت لیا گیا جس کی وجہ سے ڈھیلوں میں نمی. حدیث پاک ہے ڈھیلوں میں نمی ہے. صحابی نے ڈھیلے اٹھائے، ناک کے قریب لے گئے، خوشبو کی انتہا محسوس کی. آج کا مولوی ہوتا تو پھینک دیتا، وہ صحابی تھے، پھینکے نہیں، امامہ اٹھا کے اندر رکھ لیے اور گھر لے گئے. سوچے کہ شاید جب یہ طہارت سوکھ جائے گی تو خوشبو ختم ہو جائے گی، لیکن صحابی دیکھ رہے طہارت تو سوکھ گئی لیکن خوشبو ختم نہیں ہوئی. خوشبو ختم. صحابی کہنے لگے میں نے اس پر محسوس کیا جیسے جیسے ہوائیں چلتی خوشبو میں اور اضافہ ہوتا جاتا. مجھے رہا نہ گیا تو میں ان کو جب نماز کو جاتا اپنے جوبے کی آستین میں ڈالتا اور ان ڈھیلوں کو ایسے پکڑ لیتا، مسجد میں آتا اور لے آ کر جہاں نماز پڑھتا وہاں ڈال دیتا اور اس کی خوشبو سے ساری مسجد نبوی مہکنے لگتی. اور صحابہ جو عطر لگا کر آتے تھے ان کا عطر پھیکا پڑ جاتا. مصطفیٰ کی پیشاب کی خوشبو سارے عطر پر غالب آتی اور سب محسوس ہوا کرتے تھے. قربان جاؤ نبی کے مقام پر. میں پوچھتا ہوں کیا مسجد میں حضرت ابو بکر نہیں تھے؟ کیا حضرت عمر نہیں تھے؟ کیا حضرت عثمان نہیں تھے؟ کیا علی المرتضی نہیں تھے؟ تھے. پھر کسی نے اعتراض کیوں نہیں کیا کہ یہ کیا لے آ رہے ہو؟ ارے فتوے لگانے والوں آؤ اس نبی اس صحابی پر فتویٰ لگاؤ جو پیشاب کے ٹھیلے مسجد میں لے کر آتے تھے اور اس خاطر لے آتے تھے تاکہ اس کی خوشبو ساری مسجد میں مہکنے لگے. حدیث کی بات ہے. اگر کسی کو ہضم نہیں ہو رہی ہے تو سمجھو کہ ایمان کمزور ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو تھوڑا اور بڑی بات بناتا ہوں. سمجھاؤں بھائی، بتاؤں؟ اور بڑی بات سن لیں. اللہ رب العزت کے صدقے میں اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں اس کی برکت سے اللہ سارے جہاں میں اہل سنت کا بول بالا فرما دے اور ہر بدعقیدے کو اللہ سنیت کی ہدایت عطا فرما دے. پیارے دوستو، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی خادمہ ہے. کون ہے ذرا بولیں؟ حضور کی ام ایمن. اپنی بیٹیوں کا نام رکھیے ام ایمن. کم سے کم سرکار کی خادمہ کی سعادت اور اس کی برکت سے جنت میں جگہ نصیب ہو جائے گی. جی اچھا.
ہمارے معتمد صاحب کا خیال ہے کہ 10 منٹ ٹائم آگے بڑھا دیا جائے تاکہ آپ کو اچھی باتیں سننے کا بھی موقع ملے اور دوسرے جو بھائی آ رہے ہیں ان بھائیوں کو جگہ بھی مل جائے اور آنے میں ان کو آسانی بھی ہو جائے. اجازت ہے بھائی؟ سبحان اللہ. یہ تو سنیوں کا اجتماع، اجازت نہیں بھی ملے گی تو چلے گا. ذرا دیکھیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے بھائی ادھر کھڑے من سے خواہش کی اندر تشریف لائیے، جانی مادوں پہ تشریف لائیں. جی اچھی بات ہے، اب بھی ایک حدیث سنا کے بٹھا لیں. جو بھائی دور کھڑے ہوئے خواہش کی قریب آ جائیں. جو حضرات آ رہے ہیں ذرا جلدی جلدی تشریف لا لیں. انشاءاللہ العزیز ابھی چند لمحوں میں چند منٹوں میں جماعت کھڑی کی جائے گی. قربان جاؤ دوستو، بڑی پیاری حدیث پاک سنا رہا ہوں، سماعت کر لیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. مگر اللہ سے توفیق ہے، اللہ ہر مسلمان کو اتنا ایمان ضرور دے دے کہ یہ حدیث سمجھ میں آ جائے. پیارے بھائیو، حضرت ام ایمن رسول اللہ کی خادمہ ہیں. ازواج مطہرات کی خدمت میں یہ اپنا زندگی پوری گزار چکی ہے. ازواج مطہرات کی جو بھی خدمت ہوتی حضرت ایمن آگے بڑھ کے کرتی. اور ایک دن حضرت ام ایمن رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں آرام فرما رہی تھی. شدت کی پیاس لگ رہی ہے، شدت کی پیاس لگ رہی ہے. ام ایمن اندھیرے میں گھڑے ٹٹول رہی ہے، گھڑوں میں پانی نظر نہ آیا. ایک کنڈے کے پاس گئی جو رسول اللہ کے بستر کے قریب رکھا ہوا تھا. ام ایمن نے دیکھا کہ اس کنڈے میں تھوڑا سا پانی رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ پانی رکھا ہوا ہے. حضرت ام ایمن نے لے کر بوسوں گی، خوشبو محسوس ہو رہی تھی. ام ایمن نے سمجھا یہ رسول اللہ کا خاص پانی ہے. چہرے کو کوڑنا لگائے اور سارا پانی پی گئی. صبح ہوئی، رسول اللہ نے پوچھا اے ام ایمن یہاں کنڈے میں جو چیز تھی وہ کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ رات میں مجھے شدت کی پیاس لگ رہی تھی، یا رسول اللہ میں نے وہ پانی پی لیا. رسول اللہ نے پوچھا ام ایمن تم نے کیا پیا؟ بولے یا رسول اللہ میں نے وہ پانی پی لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام ایمن کیا تمہیں وہ پانی نظر آ رہا تھا؟ بولے یا رسول اللہ قسم رب ذوالجلال کی. ام ایمن زندگی بھر پانی پیتی رہی، لیکن کل رات جو پانی پیا ویسا مزہ کسی پانی میں نہیں آیا، ویسا مزہ کسی پانی میں نہیں آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، مسکرا کر فرمایا ایمن وہ پانی نہیں تمہارے نبی کی بول پیشاب تھا، پیشاب تھا. آقا مسکرانے لگے، ام ایمن رشک کرنے لگی. یہ سعادت مجھ کو نصیب ہو گئی ہے، رشک کرنے لگی. اور آقا علیہ السلام آگے کیا فرماتے ہیں؟ عربی عبارت سماعت فرمائیں. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذت. آقا علیہ السلام نے ان کی بات سنی، اتنا مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آقا کے داڑھ مبارک نظر آنے لگے. اور آقا علیہ السلام نے دعا دی اے ام ایمن تجھے مبارک ہو، قیامت تک تیری نسل میں کبھی پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی. اور پھر ایک حدیث پاک میں آقا نے فرمایا اے ام ایمن مبارک ہو، تجھ کو اور تیری پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کو دوزخ میں نہیں جلایا جائے گا. قربان جاؤ دوستو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اپنی قسمت پر ناز کرو، رشک کرو، فخر کرو. اللہ نے اتنے بڑے نبی کی امت میں ہم کو پیدا فرما دیا. آپ تمامی حضرات سے خواہش کی ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں تاکہ صف بن جائے، تو پیچھے والے بھائی جو ان کو جگہ نہیں وہ ٹھہر جائیں. ایک مرتبہ کھڑے ہو کر صف بنا لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بیٹھ جائیں. آپ ادھر آگے آ جائیے، طاہر بھائی آگے آ جائیے، گرین ڈریس پہ بنو. صفے بنا لیں، تمام بھائی صفے بنا لیں. جو حضرات آ رہے ہیں ان سے خواہش کی جائے جلدی جلدی تشریف لائیں، صرف آپ کی خاطر عیدگاہ میں نماز رکی ہوئی ہے. جو حضرات آ رہے ہیں ان سے خواہش ہے ذرا جلدی جلدی تشریف لائیں، صرف آپ کی خاطر عیدگاہ میں نماز رکی ہوئی ہے.
آپ حضرات کے لیے ہزاروں کا بڑا مجموعہ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، آپ جلدی جلدی تشریف لائیں، جلدی تشریف لائیں، صرف آپ کی خاطر نماز رکی ہوئی ہے۔ اب بیٹھ جائیں، جہاں جہاں صف بن گئی ہے وہاں بھائی بیٹھ جائیں۔ جو حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی تشریف لائیں، صرف آپ کی خاطر نماز رکی ہوئی ہے۔ قربان جائیں معزز سامعین کرام، یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بول مبارکہ کی بات تھی۔ اب آئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارکہ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ شریعت میں خون پینا حرام ہے۔ کیا ہے بھائی ذرا بولے؟ کس کے لیے؟ امتیوں کے لیے۔ امتی کا خون پی لے تو حرام، یا خود اپنا پی لے تب بھی حرام۔ اپنا خون آپ نہیں پی سکتے، کسی اور کا خون پی نہیں پی سکتے۔ بولے میں اپنے مولوی صاحب سے، اپنے جماعت کے امیر سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنے مولانا کا خون پینا چاہتا ہوں۔ بولے حرام ہے، آپ اپنے مولانا کا خون نہیں پی سکتے۔ خون پینا تو دور کی بات ہے، خون کر نہیں سکتے۔ لیکن آؤ قربان جاتے ہیں نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر۔ شفا شریف میں حدیث موجود ہے، زرقانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام زرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو یوں بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص مجلس میں موجود تھے۔ حضور کی عادت کریمہ تھی، آقا علیہ السلام اپنے جسم اقدس پر پچھنا لگاتے تھے، جسم سے خون نکالتے تھے، پچھنا لگاتے تھے۔ پچھنا لگانا آج بھی چل رہا ہے، یہ جسموں میں جو خراب خون ہوتا ہے اسے نکالا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ لیکن نعوذ باللہ نبی کے جسم اقدس میں خراب خون کا تصور بھی نہیں ہے۔ اضافہ خون کو نکالنے کے لیے آقا علیہ السلام پچھنا لگاتے، نبی کریم علیہ السلام پچھنا لگائے اور خون مبارکہ نکلا، بازو رکھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر موجود تھے۔ شفا شریف کی حدیث امام زرقانی نے بھی بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ خون والا کنڈا اٹھائے، سارا کنڈا پی گئے۔ اور کسی صحابی نے پوچھا، اے عبداللہ بن زبیر، ہم نے سنا ہے کہ تم نے نبی کا خون پیا ہے؟ فخر سے کہنے لگے سینہ ٹھوک کر، ہاں میں نے پیا ہے۔ اسی لیے میں بھی کہتا ہوں جب جب آپ فاتحہ دے تو سینہ ٹھوک کر کہے میں نے فاتحہ دیا ہے۔ وہ خون پی رہے تھے نبی کی رضا کے لیے، اور ہم فاتحہ دیتے ہیں نبی کی رضا کے لیے۔ آج نہیں دیے تو جا کے دیو بھائی، آج کا دن تو خاص دن ہے۔ تو قربان جاؤ، حضرت عبداللہ بن زبیر نے سینہ ٹھوک کر کہا ہاں میں نے نبی کا خون مبارکہ پیا۔ تو وہ سمجھو کہ صحابی نے اعتراض کیا؟ نہیں۔ دوسرے صحابی پوچھتے ہیں عبداللہ تیری خدمت کے قربان جاؤں، ذرا بتا تو صحیح مزہ کیسا تھا؟ صحابی کا پوچھنا یہ بتا رہا ہے کہ ایک صحابی پی رہا ہے تو دوسرا اعتراض نہیں بلکہ ان کی خدمت پہ رشک کر کے اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے۔ پوچھا عبداللہ ذرا بتاؤ تو صحیح مزہ کیسا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کیا بیان کیا، ذرا سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میں زندگی بھر شہد پیتا رہا، کسی شہد میں وہ مزہ نہیں تھا جو مصطفیٰ کے خون مبارکہ میں آ رہا تھا۔ اور فرماتے ہیں میں زندگی بھر مشک و عنبر کی خوشبو لگاتا رہا، کسی عطر میں وہ خوشبو نہیں تھی جو مصطفیٰ کے خون مبارکہ سے آ رہی تھی۔ اور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام خستلانی نے اس کو روایت کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم صرف بخاری کو مانتے ہیں۔ اے بخاری والوں سنو، شارح بخاری امام خستلانی بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو سولی پر لٹکا دیا یہودیوں نے، اور جب سولی سے اتار کر صحابہ کو بلا کے حوالے کیا گیا تو صحابہ فرماتے ہیں ہم عبداللہ بن زبیر کے قریب جب ہوئے تو ہمیں رسول اللہ کے خون مبارکہ کی بو ان کے منہ سے محسوس ہو رہی تھی۔
قربان جاؤ، نبی ان کے غلاموں نے بتا دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون پینا حرام، لیکن اگر وہی خون جسم مصطفیٰ سے نکل جائے تو امت کے لیے نجات کا سبب ہے، امت کے لیے نجات کا سبب ہے۔ میں صحابی کا عمل اس لیے بتا رہا ہوں، کسی مولوی کا عمل غلط ہو سکتا ہے، کسی مولانا کا عمل خراب ہو سکتا ہے، کسی مولوی کے عمل پر کسی مولوی کا فتویٰ لگ سکتا ہے، لیکن پوری کائنات میں کوئی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا کہ جو صحابی کے عمل پر فتویٰ لگائے، صحابی کے عمل کو غلط ٹھہرائے، صحابی کے عمل کو برا کہے۔ خدا کی قسم، صحابی جو کرتا ہے وہ حدیث ہے، وہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے۔ تو صحابہ نے بتا دیا نبی سے اتنا پیار کرو کہ تم نبی کا خون اگر مل جائے تو سعادت سمجھ کے اسے اپنے پاس رکھ لو، نبی پاک کا پیشاب مل جائے تو اس میں بھی سعادت سمجھو۔ تو پھر پیارے دوستو، ان صحابہ نے اتنی عظمت بجا لائی، اور اگر ہم غلام کھڑے ہو کر سلام پڑھ لے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ ہم نبی کی محبت میں میلاد کر لے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ ہم نبی کی محبت میں تھوڑا تڑپ کے نعت پاک میں رو لے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ایک آخری بات سن لے، اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی تشریف لائیں، اور انشاءاللہ العزیز نماز کے بعد پھر آپ کے سامنے ہمارے بھائی عیدگاہ کے نذرانے لینے کے لیے آئیں گے۔ آپ دل کھول کے دیں گے نا بھائی؟ آئے ہائے، یہاں آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ جہاں پیسوں کی بات آتی ہے مسلمان خاموش ہو جاتا ہے۔ آج آپ کو دینا ہی دینا ہے، دیں گے نا انشاءاللہ؟ پکا؟ جو پیچھے والے بھائی ہیں ان سے خواہش کی جاتی ہے ذرا آپ ڈبل ڈالیے، آپ لوگ ابھی راؤنڈ ہوا آپ نہیں ڈالے، پیچھے والے بھائی 2 مرتبہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ دیں گے نا بھائی؟ اچھا، دل کھول کر دیں گے انشاءاللہ۔ سرکار کے صدقے میں آپ دیں گے تو آپ یہاں سے نکلنے سے پہلے سرکار کا صدقہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے دیجئے کہ اے اللہ، میں تیرے میدان کے لیے دے رہا ہوں، آپ اللہ کے اس میدان کے لیے دیجئے، اللہ آپ کی اولاد کے لیے عطا فرما دے گا، اللہ آپ کے ماں باپ کے لیے عطا فرما دے گا۔ ہاں، اور ایک بات ہے، یہ جو اتنا بڑا انتظام ہے، یہ ہزاروں کا بڑا مجموعہ یہاں جمع ہوا ہے، اس میں 1 روپیہ بھی نہ کانگریس کا ہے نہ تلگو دیشم کا ہے، مجلس کا بھی نہیں ہے، یہ سب انتظامی کمیٹی کا ہے۔ آپ سے خواہش ہے آپ ان کے پیچھے ذرا کم پھریے، اللہ کی بارگاہ میں ذرا زیادہ رہیے۔ غوث الثقلین مدرسے کے لیے 2.5 لاکھ روپے کا اعلان ہوا تھا، اب تک نہیں ملے، ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ مدرسہ کھڑا ہوگا تو آپ غلط فہمی میں شکار مت ہوئیے، بیچارے منتظمین کی محنت ہے، ان کو دعا دیجئے، اللہ رب العزت ان کی سے کام لے رہا ہے، اور پروردگار قیامت کی صبح تک کام لیتا رہے، اور ہمایوں صاحب کو اور ان کے خاندان والوں کو اللہ آباد رکھے، سلامت رکھے، ان کی قیامت تک کی ساری نسلوں سے اللہ اہل سنت کا کام لیتا رہے۔ کس کا بھی نہیں ہے، ذرا کم پھرنا لوگوں کے پیچھے۔ ہمارے جوبلی ہلز حلقے میں بہت زیادہ ہے پیچھے پیچھے پھرنے کا سسٹم۔ الغرض پیارے بزرگوں اور دوستو، ایک آخری بات سماعت کر لیں انشاءاللہ، اس کے بعد نماز عید ہوگی۔ صحابی کا مقام کیا ہے؟ صحابی کا مقام یہ ہے کہ صحابی کی 2 رکعت ایک پڑھنے میں پوری کائنات کے مسلمانوں کی ساری زندگی کی عبادت ایک پڑھنے میں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ میرا نہیں، پورے 73 فرقوں کا فتویٰ ہے، یہ کسی سنی مولانا کا قول نہیں۔ آپ کسی بھی مسلک اور کسی بھی فرقہ اور کسی بھی فتوے والے کے پاس جائیں، یہی فتویٰ ہے۔ پوری کائنات کے علماء، صلحاء اور نمازی ایک طرف، ان کی عبادات، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کی رمضان کی عبادت ایک طرف، اور ایک صحابی کی 2 رکعت ایک طرف۔ تب بھی ساری امت کی عبادت پر صحابی کی عبادت غالب ہے۔ ساری عبادات ایک جگہ جمع ہو جائے تو صحابی کے 2 رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، صحابی کی 2 رکعت غالب ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے
یہ صحابی کو اتنا بڑا مقام کیوں مل گیا کہ ان کی 2 رکعت پوری امت کی عبادت کے بڑھ کر ہے؟ اتنا بڑا مقام کیوں ملا جبکہ آپ اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں؟ پیدا ہوتے پہلے اذان سنے، دوسرے کان میں اقامت سنے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں. لیکن زمانے اولا کے جتنے صحابہ ہیں وہ پیدائشی مسلمان نہیں، وہ بعد میں ایمان لے آئے. پہلے تو بت پرستی میں تھے، کفر میں تھے، سرکار کی صحبت کا صدقہ کے ایمان لے آئے. ایمان لے آتے ہی مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ ان کی 2 رکعت ساری امت کی عبادت پر غالب ہو گئی. ہم نے مولانا لوگوں سے پوچھا، اللہ کے محبوبوں سے پوچھا، ہم نے بڑے بڑے محدثین و مفسرین سے پوچھا، کیا بات ہے یہ صحابی کا مقام اتنا بڑا کیوں ہو گیا؟ جبکہ نماز ہمارے پاس بھی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نبی اور امتی برابر ہے، نعوذ باللہ. ان سے کہتا ہوں نماز ہمارے پاس بھی ہے، نماز صحابی کے پاس بھی ہے، لیکن ہم نبی کے برابر نہیں. روزہ ہمارے پاس بھی ہے، روزہ صحابی کے پاس بھی ہے، لیکن ہم صحابی کے برابر نہیں. حج و زکات ہمارے پاس ہے، صحابی کے پاس بھی ہے، لیکن ہم برابر نہیں. ذرا غور کرو کیا بات ہے، کیوں برابر نہیں؟ تو جواب ملا کہ تم نماز تو پڑھ رہے ہو، روزہ تو رکھ رہے ہو، حج تو کر رہے ہو، عبادت تو کر رہے ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو، وہ صحابی بھی کرتے ہیں. نماز کی وجہ سے صحابی کا مرتبہ بڑا نہیں، روزے کی وجہ سے صحابی کا مرتبہ بڑا نہیں، زکات و حج کی وجہ سے صحابی کا مرتبہ بڑا نہیں. صحابی کا مرتبہ اس لیے بڑا ہے کہ انہیں آنکھ ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہو چکی ہے. سرکار کو انہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اس لیے ان کا مرتبہ کائنات کے ہر انسانوں کی عبادت پر فضیلت لے گیا. اجی مجھے کہنے دو، جو نبی کو دیکھ لے پوری کائنات کے مولوی اس نبی کو دیکھنے والے کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتے، تو جو نبی کو دیکھ کر اتنا بڑا ہو گیا اس نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اس لیے میرے بھائی، اللہ نے عقل دی ہے تو ذرا اس کو استعمال کریں، اور کہیں کرے یا نہ کرے لیکن نبی کے مسئلے میں ضرور کریں. کیونکہ اگر نبی سمجھ میں آئے تو ایمان ہے، نبی سمجھ میں نہ آئے تو بے ایمان ہے. امید کرتا ہوں پیارے نوجوانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، گندی صحبتوں سے بچو، گمراہ لوگوں کی صحبتوں سے بچو، بدعقیدہ لوگوں کی صحبتوں سے بچو، جو نبی کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کرتے ہیں، اولیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو بڑے بڑے چہرے بنا کر تمہیں بھولا بناتے ہیں اور تمہارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی صحبت ہرگز اختیار مت کرو. رسول اللہ کے سچے دیوانے، ان کے عاشق، ان کے سچے غلام، ان کی غلامی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے رہے، اور اپنے بھائیوں کی بھی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عورتوں کی ایمان کی حفاظت کریں، اور اپنے رشتہ داروں کے ایمان کی حفاظت کریں. جب جب ایمان کا تحفظ ہوگا، غلاموں کو آقا کی قربت اور اللہ کا فضل نصیب ہوتا جائے گا. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ العزیز اب آپ کو نماز عید کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اس سے پہلے محمود سیریز کی جانب سے، مجاہد اہل سنت محترم محمود صاحب کی جانب سے آپ کے اس بھائی کے بیانات کے DVDs اور CDs یہاں پر خصوصی طور پر آج آپ کے لیے کم سے کم قیمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، جس میں بہت سارے عنوانات تقوی کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، اصلاح کے تعلق سے اور پرہیزگاری کے تعلق سے، اخلاقیات کے تعلق سے بہت سارے بیانات، کم و بیش 200 بیانات آپ کے اس بھائی کے محمود سیریز پر ریکارڈڈ ہیں، اور جاتے وقت DVD اور CDs کی شکل میں آپ اسے خریدتے ہوئے جائیں، لے جائیں، خاندانوں میں، قبیلوں میں، رشتہ داروں میں تحفتاً دیتے جائیں. انشاءاللہ سنیت عام ہوگی اور تقوی اور طہارت کے مسئلے بھی جو ہے انشاءاللہ العزیز لوگوں کو سمجھ میں آئیں گے. اب نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیں. دیکھیں میرے معزز سامعین اکرام، جب ہم نماز عید کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو جیسے ہی ہم نماز عید کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے تکبیر کہی جائے گی. پہلی تکبیر، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. یہ تکبیر تحریمہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو نیت کرنی ہے. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی،
6 زائد تکبیرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اس امام کے پیچھے، یہ آپ کو نیت کرنی ہے۔ 6 زائد تکبیرات کے ساتھ کا آپ کو اضافہ کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، بس یہ اضافہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب پہلی تکبیر کہی جائے گی تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ کہاں تک بھائی بولو؟ ہاں، کندھوں تک نہیں اٹھانا۔ دیکھو بھائی، یہ لیڈیز کا طریقہ ہے، یہاں پہ پورے جینٹس ہیں الحمدللہ۔ تو کان تک ہاتھ اٹھائیں گے، کان کی لو کو چھیئیں گے اور ہاتھ ایسے کر کے نیچے باندھ لیں گے۔ پہلی تکبیر میں آپ ہاتھ باندھ لیں گے، چھوڑ دیتے ہیں لوگ، ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ تکبیر تحریمہ ہوئی، پہلی تکبیر۔ اور یہ 6 زائد تکبیرات سے اس تکبیر کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نماز کی تکبیر ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھ لیں گے، پھر اب امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ 6 زائد تکبیرات میں یہ پہلی تکبیر ہے اور نماز کی دوسری تکبیر۔ پھر اللہ اکبر، پھر چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر۔ اب آپ باندھ لیں گے، پہلی تکبیر میں باندھے تھے، پھر چوتھی تکبیر میں آپ باندھیں گے، بیچ کی 2 تکبیروں میں آپ نہیں باندھیں گے۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ تھی، بعد کے 3 عید الفطر کی تکابیر ہے۔ پھر اس کے بعد قرات ہوگی، ضم سورہ ہوگا، پھر اس کے بعد رکوع سجدے ہوں گے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر ضم سورہ۔ اور رکوع میں جانے سے پہلے جب تکبیر بولی جاتی ہے تو رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ جہاں کھڑے ویسے ہی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر کانوں تک اٹھائیں گے دوسری تک، پھر چھوڑ دیں گے، پھر کانوں تک اٹھائیں گے تیسری تکبیر میں، پھر چھوڑ دیں گے۔ جب چوتھی تکبیر کہی جائیں گی تو رکوع میں چلے جائیں گے۔ آسان ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اور اب جو حضرات آ رہے ہیں ان سے خواہش کی جاتی ہے جلدی جلدی تشریف لائیں، ایک بار آپ 3 بار بآواز بلند تکبیر پڑھ لیں، انشاءاللہ نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سیدھی سب بنا لیں، ایڑی سے ایڑی ملا کر کھڑے ہو جائیں، پیروں کے بیچ میں صرف 4 انگل کا فاصلہ رکھیے۔ کندھے سے کندھا ملا لیجئے، پیروں کے بیچ میں صرف 4 انگل کا فاصلہ رکھیے۔ کندھے سے کندھا ملا، جن کے بازو جگہ ہیں آپ ہٹے نہیں، پیچھے سے اپنے بھائی کو بلا رہے ہیں، پیچھے والے بھائی کو سامنے لے رہے ہیں، آپ ہٹیے مت۔ آپ کے بازو جگہ ہو تو پیچھے والے بھائی کو سامنے بلا رہے ہیں۔ جو حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی تشریف لائیں، بالکل جلدی جلدی تشریف لائیں۔ اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين